منقول ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی خدمت میں ایک سانپ آیا اور کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ آپ نے بڑے حیران ہو کر پوچھا اے سانپ تجھے مکہ مکرمہ سے کیا کام ہے؟ سانپ نے کہا کہ اپنے عشق کا اظہار کیا، کہا کہ 600 سال ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تڑپ رہا ہوں اور یہ محبت مجھے بے قرار کر رہی ہے اور یہ محبت جو ہے عشق میں بدل چکی ہے، عشق کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور راستے میں ایک غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، وہاں قیام بھی کریں گے 3 دن۔ تو میں سانپ ہوں، ہمارا انسانوں کی بستیوں میں تو آنا جانا نہیں ہے، لیکن اس غار میں جا کر مصطفیٰ کریم کی زیارت کر سکتا ہوں، اس لیے اگر آپ مجھے پتہ بتا دیں تو میں وہاں جا کر انتظار کروں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ہم نے کہا سانپ جو ہے اللہ کے نبی کی زیارت کے شوق میں 600 سال سے انتظار کر رہا ہے، اور پھر جو اس غار تک پہنچتا ہے، اور آج کا مسلمان نبی کے محبت کا عشق کا دعویٰ کر کے نبی کی سنتوں سے دور ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ نماز کا تحفہ ہے پابندی کے ساتھ۔ فجر تو اکثر و بیشتر لوگوں کی نکل ہی جاتی ہے، عصر مغرب میں گاہک آ جاتے ہیں، عشاء میں سستی بہت ہو جاتی ہے، تھکن بہت ہو جاتی ہے، اور ابھی سردیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا جی نہیں چاہتا، تو اس لیے پتہ نہیں کتنی نمازیں جاتی ہوں گی۔ غفلت کا وہ دور دورہ آیا ہے، قبر میں مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال ہونا ہے قبر میں کہ اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، قبر میں سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خیر، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اور ان کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، 600 سال تو پہلے انتظار کر گیا، اب یہاں 600 سال کا پھر انتظار ہے، کیا تو اتنے عرصے وہاں انتظار کرے گا؟ اب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال قائم نہیں کیا، نہیں یہ سوچ آپ کو آئی کہ سانپ کی اوسطاً عمر ہوتی کتنی ہے۔ لوگ جو ہے نا ہر چیز کو جو ہے جمع خرچ کے ساتھ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ چیزیں اپنے اس طور پر کیلکولیٹ نہیں ہوتی۔ سانپ نے کہا کہ اگرچہ عرصہ بہت طویل ہے لیکن میں نا امید نہیں ہوں، میری امید جوان ہے۔ آپ نے اسے راستہ بتا دیا، وہ عاشق سانپ شوق زیارت میں وہاں سے روانہ ہوا، غار ثور میں پہنچا، غار میں پہنچ کر اس نے 70 سوراخ کیے، ایک نہیں تو دوسرے، دوسرے نہیں تو تیسرے میں، کہیں سے تو مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوگی۔ وہ کیا جانتا تھا کہ اس نبی کے ساتھ جو عاشق آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ آگے ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہونے سے پہلے مصطفیٰ کریم کو فرماتے حضور آپ 2 منٹ ٹھہریے، میں غار کی صفائی کروں، دیکھ تو لوں نا کہ اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ سارے سوراخ بند کر دیے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کئی طریقوں سے، ایک سوراخ رہ گیا، بند نہ ہو سکا، کوئی چیز نہیں تھی بند کرنے کے لیے، اپنی ایڑی لگا دی اس۔ اب مصطفیٰ کریم آئے، زانو جو ہے اپنی گود پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام۔ صدیق اکبر کے بھی مزے تھے، نبی کی خدمت کا کیسا موقع ملا، اس نبی کی خدمت کا جو آخری نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھا سارے سوراخ بند ہیں، ایک سوراخ پر جو ہے کچھ نرم نرم چیز نظر آئی، پہلے تو اپنا سر اس پر رگڑا کہ صدیق اکبر پاؤں ہٹا لیں۔ عاشق سانپ جو ہے عاشق اکبر کا امتحان لے رہا ہے، ایک دونوں عاشقوں میں ایک گویا کہ کہتے ہیں محبت والی جنگ چل رہی ہے۔ اس طور پر آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا، اس سانپ کو کوئی اور راستہ نہ ملا، اس نے پاؤں پر کاٹ لیا کہ صدیق اکبر پاؤں ہٹائیں، بار بار کاٹا، صدیق اکبر نے بالآخر پاؤں نہیں ہٹایا۔ میں نے یہ واقعہ جب نکال لیا نا کتابوں سے، میں کہا میں یہ بھی دیکھ لوں کہ سانپ کی اوسطاً عمر کتنی ہے۔ وہاں تو 600 سال اور 600 سال والا معاملہ تھا، کوئی عقل والا آئے گا اس کو وسوسہ آئے گا کہ سانپ کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زائد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ عشق والے یہ ساری باتیں تھوڑی سوچتے ہیں، لیکن بہرحال جس کو عقل والا معاملہ ہے تو ایک مطالعاتی رپورٹ کے مطابق سانپ کی اوسطاً عمر، قید میں رہنے والے سانپ کی اوسطاً عمر 13 سے 18 سال اور جنگلی سانپ کی عمر صرف 10 سے 15 سال ہوتی ہے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔